السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین، بطور دستور حیات پسند کر لیا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جہاں مفاد اسلام میں نظر آیا وہاں اسلام کی بات ہو گئی، جہاں اسلام کے علاوہ مفاد نظر آیا وہاں اسلام کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے. مقدمات میں آپ بہت سی چیزوں میں دیکھتے ہیں جن کا اسلام کا مفاد ہوتا ہے وہ شریعت کا سہارا لیتے ہیں، اور جب شریعت میں مفاد نظر نہیں آتا وہ قانون کا سہارا لیتے ہیں. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ شریعت اور قانون متصادم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ایک الگ دکھتا ہوا موضوع ہے. لا الہ الا اللہ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، میرے بندو شیطان کے راستوں کی پیروی نہیں کرنی. انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں، کھلا دشمن ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے، یکسانیت اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے اللہ کے ہاں. من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جماعت میں بڑھوتری کا، زیادتی کا باعث بنتا ہے وہ اسی میں سے شمار ہوگا. من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی بڑھوتری کا باعث بنتا ہے. 4 بندے ہیں، آپ 4 خود تقریب میں شرکت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، 8 ہو جاتے ہیں، وہ غیر اسلامی تقریب، آپ پھر بڑھوتری کا باعث بن گئے نا. لا الہ الا اللہ. ایک شخص کے ہاتھ میں آپ نے تانبے کی انگلی دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا مالی اجدو منک ریح الاصنام، کیا بات ہے مجھے تم سے بتوں کی بو آ رہی ہے. تانبے کی انگوٹھی تھی. کیا بات ہے مجھے تم سے بتوں کی بو آ رہی ہے. ایک شخص کے ہاتھ میں آپ نے لوہے کی انگوٹھی دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگواری سے مالی ارا علیک حلیت اہل النار، کیا بات ہے میں تمہارے اوپر دوزخیوں کا زیور دیکھتا ہوں. لا الہ الا اللہ. حضرات محترم، گزشتہ جمعے سے بات چل رہی تھی جو غیر اسلامی تہوار ہیں، تقریبات ہیں، مجلسیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا صرف کرسمس نہیں ہے، کرسمس ہے، ہولی ہے، ہولا ہے، اسی طرح دیوالی ہے، پتہ نہیں اور کتنے ان کے ہیں، کئی آئیں گے اب آگے، بہار کا موسم شروع ہوگا تو. اور بعض صوبوں میں شاید چھٹیاں بھی شروع ہو جائیں. جو صوبوں کو خود مختاری ملی نہیں، یہ بڑی خطرناک ہے. اللہ کرے یہ ترمیم پر ترمیم کا کلہاڑا چلے. یہ صوبائی خود مختاری کا مسئلہ بہت خطرناک ہے. یہ تو نئے ملک کی طرف پیش قدمی ہے، اس کو آسان نہ سمجھے. خیر حضرات محترم، اسلام کامل اور مکمل دین ہے، اتم اور متمم دین ہے. اسلام میں نیکی بدی،
اچھائی برائی خوب ناخوب کا تصور بہت واضح، بہت مکمل اور انتہائی دو ٹوک ہے۔ اسلام کوئی فلسفہ نہیں کہ چھوٹی موٹی سچائیوں کی اپیل کرے اور عظیم تر صداقتوں کو فراموش کر دے۔ اسلام نے زندگیوں کو ڈھالنا ہے، زندگیوں کو بنانا ہے، اس لیے وہ بنے بنائے سانچے دیتا آپ کو، اس میں ڈھل جاؤ۔ اسلام نے زندگی کے قافلے کی رہنمائی کرنی ہے، اس لیے وہ راستے کا پورا نقشہ، زندگی کا پورا نقشہ تا قیامت آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ یہ نقشہ جنت کا ہے، یہ نقشہ جہنم کا ہے۔ اب مرضی تم نے کس نقشے کے مطابق ٹریولنگ کرنی ہے، سفر کرنا ہے۔ اپ ڈاؤنز، نشیب و فراز سب بتا دیتا ہے۔ اسلام سچائی کو قبول کرتا ہے تو اس کے پورے سلسلے سمیت سچائی کو قبول کرتا ہے۔ اسلام جب بدی کو رد کرتا ہے تو اس کے پورے سلسلے کو رد کرتا ہے، اس پورے سلسلے کے کسی کونے خدرے میں کوئی اچھائی ہو، کوئی مفاد ہو، اسلام اسے بھی رد کر دیتا ہے۔ یہ گزشتہ جمعے بات ہو چکی ہے۔ شراب میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، نقصان زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ پوری شراب اڑا دی، پورا سود اڑا دیا، پورا جوا اڑا دیا۔ اسلام کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ جو لوگ صرف اسلامی ماحول کے اندر رہتے ہیں، انہیں دیگر لوگوں سے واسطہ نہیں پڑتا، تو ان کے سامنے شاید یہ بات اتنی اہمیت والی نہ ہو، لیکن جن لوگوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ، مکالمہ ہوتا ہے، مذاکرہ ہوتا ہے، تو بڑی اہمیت سامنے آتی ہے کہ اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں روکا ہے غیروں کی تعظیم سے، تو کیوں روکا ہے، سمجھ میں بات آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسلام اپنی انفرادیت، اپنا تشخص، اپنی شناخت قائم رکھتا ہے، الگ تھلگ رہتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کے اسلام کی تمام احکام کو دیکھ لیں، وہ اپنی انفرادیت قائم رکھتا ہے۔ اذان سے لے کر جہاد تک دیکھ لیں، چھٹی تک دیکھ لیں، وہ اپنی شناخت، اپنی انفرادیت، اپنا تشخص برقرار رکھتا ہے۔ زندہ قومیں تو اپنی رنگوں پہ مٹا کرتی ہیں بھائی، زندہ قومیں اپنے رنگوں تک پہ مٹا کرتی ہیں، مردہ قوموں کی کوئی بات نہیں ہے۔ زندہ قومیں پینٹ پھاڑ کے چلیں تو مردہ قوم بھی اس کے پیچھے شلوار اتار کے چلنے لگتی ہے، اسے فیشن بنا لیتی ہے۔ زندہ قوموں سے مراد دنیاوی لحاظ سے زندہ قوم ہے، اللہ کے ہاں تو بہت سی زندہ قومیں مردہ شمار ہوتی ہیں۔ اسلام اپنی انفرادیت برقرار رکھتا ہے، شناخت برقرار رکھتا ہے، تشخص برقرار رکھتا ہے۔ عبادات کو دیکھ لیں، رسوم کو دیکھ لیں، عادات کو دیکھ لیں، کلچر کو دیکھ لیں، تمدن، تہذیب، ثقافت کو دیکھ لیں، رویوں کو دیکھ لیں، فکر و نظر کو دیکھ لیں، اسلام اپنا تشخص برقرار رکھتا ہے۔ اسلام اپنے متبعین کو، اپنے پیروکاروں کو ان تمام فتنوں سے ہوشیار اور خبردار رکھتا ہے جو متبعین کی شناخت کے لیے کسی بھی درجے میں خطرے کا باعث ہوں، جو امت وسط امت محمدیہ کی شناخت کے لیے کسی بھی درجے میں خطرے کا باعث ہوں، ان تمام فتنوں سے اسلام خبردار رکھتا ہے۔ بہت حقیقت پسند ہے اسلام۔ اسلام کے قریب آئیں گے، اسلام کی سمجھ آئے گی، پھر رواداری کی بھی سمجھ آئے گی، پھر اس کی حدود کا بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اسلام کے قریب نہیں آئیں گے، شناختی کارڈ میں نام اسلام لکھا ہوگا، اندر سب کچھ غیر اسلام رچ بس جائے گا۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا، مجھ سے تو وہ بیان ہضم ہی نہیں ہوتا، جی شراب پہ پابندی لگے گی، پھر آئیں گے جی غیر مسلموں پر جزیہ بھی لگا دیا جائے۔ بھائی یہ جزیہ کوئی گالی ہے؟ جزیہ تو ذمہ داری ہے، ہم غیر مسلموں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، بس وہ بھی انتہائی معمولی۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، میں فواد چودھری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے موضوع دیا ہے جمعے کے لیے۔ انشاءاللہ میں پورے جزیہ کا کانسیپٹ سامنے رکھوں گا، آپ کو پتا چلے گا جزیہ کہتے کس کو ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کی حدود، کنڈیشنز کیا ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔
اس میں بھی اسلام کا رحم کرم نظر آتا ہے. جزیے کے ذریعے تو اسلام غیر مسلموں پہ ترس کھاتا ہے. یہاں تک کہ ایک موقع ہے غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اسلامی فوجیں محاذ پہ تھیں. ایک علاقہ تھا غیر مسلموں کا, ان سے جزیہ اٹھا لیا گیا تھا کہ اس وقت ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے. جزیہ اٹھا لیا گیا تھا. اتنا انصاف کوئی لائے گا؟ نام نہاد کے مسلمان استنجا کرنا نہیں آتا اور اسلام پہ منہ کھولتے ہیں, زبان کھولتے ہیں. اسلام اپنی انفرادیت برقرار رکھتا ہے, فطروں سے ہوشیار رکھتا ہے, اور اسلام اپنے علاوہ تمام ادیان کو فتنے قرار دیتا ہے. کان کھول کے سن لیں, ادیان باطلہ. اس کی سمجھ تھی مشرکین مکہ کو, اس لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. جو مانتے تھے پھر قربان ہو جاتے تھے. آسان نہیں ہے اسلام. یہ نہیں ہے کہ آپ گنگا کا اشنان بھی کریں, کعبے کا حج بھی کریں. اسلام یہ نہیں ہے. آپ اسلام کی طرف آئیں گے تو اشنان چھوڑنا پڑے گا آپ کو, ادیان باطلہ کو چھوڑنا پڑے گا, خیر بات کہنا پڑے گا آپ کو, تمام دینوں سے منہ پھیرنا پڑے گا آپ کو. یہ دین دنیا کی آخری صداقت ہے, بس باقی سب جھوٹ ہے. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ اسلام دیگر مذاہب کو احترام دیتا ہے. یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے. بھائی اسلام دیگر مذاہب کو برداشت کرتا ہے. احترام کا لفظ استعمال نہ کریں. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, ہم احترام دیتے ہیں اس عقیدے کو. یار کتنی کامن سینس کی بات ہے. چلے چلائے ڈھکوسلے جملے ہیں, لبرلز کے ٹکسال میں ڈھلے ہوئے جملے ہم بے سوچے سمجھے منہ سے نکالنے لگتے ہیں. اسلام دیگر مذاہب کو احترام دیتا ہے. ارے بھائی احترام نہیں دیتا, لا کی تلوار چلاتا ہے, لا الہ تلوار چلاتا ہے, لا الہ کی. ہاں زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرتا, انہیں موقع دیتا کہ اپنی مرضی سے مسلمان ہو جاؤ ٹھیک, ورنہ سلطنت اسلامیہ کے نیچے جزیہ دے کر ذمہ بن کر. ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمے میں, ہماری حفاظت میں. ذمہ بھی گالی نہیں ہے. اقلیت کا لفظ کوئی سمجھتا نہیں ہے اور ذمہ کے لفظ کو سمجھے بغیر گالیاں دیتے ہیں. اقلیت کا لفظ بہت چھوٹا ہے, ذمہ کا لفظ بہت بڑا ہے. اقلیت کسے کہتے ہیں؟ مائنورٹی. اس اقلیت کے لفظ میں عدم تحفظ ہے کہ نہیں؟ مائنورٹی میجورٹی کے مقابلے میں, اقلیت اکثریت کے مقابلے میں. اور ذمی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ہندوستان کے اندر ذمی زیادہ تھے, مسلمان کم تھے. اقلیت حکمران تھے, اکثریت ذمی تھے, لیکن کس سکون سے رہتے تھے. ذمی کا مطلب ان کی سیکورٹی ہماری ذمہ داری ہے, ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. سمجھا کریں اسلام کو یار. یہ میں نے ایک بہت مشہور اینکر ہے پاکستان کے, ان کے پروگرام میں بھی جب میں نے کہا اقلیت نہ کہا کرے, ذمی کہا کرے. ذمہ کا مطلب ہمارے ذمے میں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے آج تک واقعی اس پہ نہیں سوچا تھا. ہم نے تو ذمی کے لفظ کو بھی گالی بنا دیا. بھائی اقلیت کے لفظ کے اندر عدم تحفظ ہے, ذمی کے لفظ کے اندر عدم تحفظ نہیں ہے. ذمی کے لفظ کے اندر تحفظ ہے. اگر ہمارے ہاں ہم یہاں 95%, 98% مسلمان ہیں, 2%, 3% اگر غیر مسلم ہیں, ہم انہیں ذمی کہیں گے. کیا مطلب؟ ان کی سیکورٹی اور ان کو مذہب کی آزادی, چادر چار دیواری کے اندر ان کی مذہبی رسومات کی ادائیگی کی اجازت دینا, ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ لفظ ذمی سے سمجھ آتا ہے, اور یہ چیز اقلیت سے سمجھ میں نہیں آتی. بات ہمیشہ اکثریت نے اقلیت کو زندہ درگور کیا ہے. اقلیت کے اندر عدم تحفظ ہے. تو خیر بات ہو رہی تھی, اسلام فتنوں سے ہوشیار کرتا ہے,
تو فتنے کیا ہیں؟ دین کے علاوہ تمام ادیان فتنے ہیں، مذہب اسلام کے علاوہ تمام مذاہب فتنے ہیں۔ اگر فتنے نہیں ہیں تو قبول کریں نا، ذرا پتہ چلے پھر۔ کیا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو قبول کرنے سے وہ مذہب آپ کو جنت لے جائے گا جہنم؟ جہنم تو پھر فتنہ نہیں ہوا۔ اسلام ان مذاہب کو برداشت کرتا ہے، انہیں کچھ کہتا نہیں ہے، مرضی سے آؤ تمہاری مرضی، نہیں ٹھیک ہے چادر چار دیواری کے اندر اپنے مذہب پہ رہو، ہم تمہیں برداشت کرتے ہیں، اور یہ برداشت کا حکم اللہ نے دے رکھا ہے۔ جس طرح دیگر مذاہب فتنے ہیں، ان کی تہذیبیں بھی فتنے ہیں۔ تہذیبیں مجموعی طور پر فتنے ہیں، کوئی اگر تہذیب میں کوئی عنصر فتنہ نہیں ہے تو اس لیے فتنہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کی اصول سے ٹکراتا نہیں ہے، بس۔ مذہب فتنے، ان کی تہذیبیں بھی فتنے۔ جزاک اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ جس طرح ہم ان کے مذہب میں شریک نہیں، ہم ان کی تہذیب میں بھی شریک نہیں ہیں۔ ہم ان کی تہذیب سے بھی ہمیں دور رہنا ہے۔ تہذیبی شعائر، علامات جس سے مذہب اس تہذیب کی وجہ سے چھاپ لگتی ہے، ہم نے اس سے دور رہنا ہے۔ وجہ بھائی، وجہ اس لیے ہے مذہب اور تہذیب کو جدا نہیں کیا جا سکتا، مذہب اور تہذیب کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مذہب اور تہذیب کو ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے سے روکا نہیں جا سکتا۔ آپ ہندوستان کو دیکھ لیں، ہندوستان کے اسلام کو دیکھ لیں، ہندوستان پر اسلام کو دیکھ لیں، ہندوستان کا اسلام دیکھ لیں، کھچڑی پک گئی کہ نہیں پک گئی؟ عرب سے آیا ہوا خالص اسلام جب ہندوستان کے اندر پہنچا تو اس میں تیل بھی آ گیا، مائیوں بھی آ گئی، مہندی بھی آ گئی، شادی بھی آ گئی، سب کچھ آیا۔ نہیں آیا تو نکاح نہیں آیا۔ ہماری خوشی غمی کی رسومات کوئی سکھوں سے لی گئی، کوئی ہندوؤں سے لی گئی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ جو ہندو سکھ مسلمان ہوئے، عقیدے کے لحاظ سے مسلمان ہو گئے، اعمال کے اندر وہی رہے، تہذیب وہی رہی۔ ایک دوسرا یہ کہ جو پہلے سے مسلمان تھے انہوں نے اپنی خوشیوں میں ہندو تہذیب کا اثر لینا شروع کر دیا۔ تہذیب مذہب پر اثر انداز ہو جاتی ہے اگر مذہب والے مذہب میں کمزور ہوں تو، اس میں مذہب کا کوئی قصور نہیں ہوتا، مذہب پہ عمل کرنے والے کمزور ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح مذہب کا اثر تہذیب کے اوپر دیکھیں، ہندوستان کی عورت کو چتا میں جلنا پڑتا تھا، وہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود اسلام کے زور کی وجہ سے وہ اپنی عورتوں کو جلانا بھول گئے۔ ہندو عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، انہوں نے وراثت کا مقابلہ کرنے کے لیے جہیز کا کانسیپٹ دے دیا، اور پھر اس جہیز کے غلط کانسیپٹ کو ہم نے لے لیا۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ ہمارے تصور وراثت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہندو پنڈتوں نے جہیز کا تصور دیا، ہم نے اسی جہیز کے تصور کو ایز اٹ از اپنے لیے قبول کر لیا۔ آج جہیز کے انتظار میں بیٹیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ تو مذہب اور تہذیب کو ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے جس طرح مذہب سے دور رہنا، تہذیب سے بھی دور رہنا۔ تہذیب جس کے اندر عادات ہیں، عادات، عبادات، رسوم و رواج، تہوار، پوری تہذیب انسان کی شخصیت سازی اور اس کی صورت گری میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تہذیب میں رہتے رہتے بندہ اندر سے بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، وہ باہر خور رہتا ہے، اندر بالکل اس کا کیمیائی عمل جاری رہتا ہے، وہ مکمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ مسلمان جو کفار ممالک میں رہتے ہیں، خوش قسمتی ہے جو بچے، عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، اندر سے کھرچتے ہیں۔ آج جا کے مسلمانوں کے کاروبار دیکھ لیں، وہی خنزیر کا برگر بیچ رہے ہیں، وہی شراب کے کیا کہتے ہیں ان کو، بار چلا رہے ہیں۔ ویسے بار کا لفظ بڑا خطرناک ہے، وہی شراب کے بار چلا رہے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے؟
اس تہذیب میں رہتے ہوئے اندر سے کھوکھلے ہو گئے، اندر سے اسلام ہی اڑ گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ارے بھائی تہذیب کی بنیاد پر اچھائی، برائی، نیکی، بدی، یہاں تک کہ عدل و انصاف کے پیمانے تک تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیا یورپ کے اندر کیا کہتے ہیں ہم جنس پرستی کو قانون کا درجہ نہیں دیا گیا؟ 2 اب عورتیں بھی شادی کر سکتی ہیں، 2 مرد بھی۔ اب بچہ کہاں سے لائیں؟ کا بچہ گود لے سکتے ہیں، ایک اور قانون بن گیا۔ سمجھے؟ اور یہاں آپ کے بڑے بڑے انصاف کے علم بردار، ان کے کاروبار کس قسم کے ہیں؟ برطانیہ میں ذرا کھوج تو لگائے نا۔ سمجھے؟ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جو ہم جنس پرستی کے علم بردار ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تہذیب کی بنیاد پر اچھائی برائی کے پیمانے تبدیل ہو جاتے ہیں بھائی، حیا بے حیائی کے پیمانے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کی بیٹی ننگی اس کے سامنے پھر رہی ہوتی ہے، وہ کہتا نہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ اگر آنکھوں میں حیا نے جو چھوٹا سا تکلف کیا پہننے کا، وہ بھی نہ پہنو نا یار، یہ تھوڑا سا تکلف کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ بھی ہم دلیل دے رہے ہیں، وغیرہ شاید ان کے نزدیک اب وہ بھی تکلف ہی ہو، کیونکہ بہتوں کے نزدیک وہ بھی تکلف ہے، وہ کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حیا بے حیائی کے پیمانے تبدیل ہو جاتے ہیں، عدل و انصاف کے پیمانے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو انصاف ہے ان کے ہاں وہ بے انصافی ہے، اور ان کے ہاں جو وہ انصاف ہے وہ تو توہین رسالت کو بھی انصاف سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم، وقت بہت کم ہے۔ تہذیب کسی بھی قوم کے ذہنی رویے کی بیرونی شکل ہوتی ہے، لیکن اس کے خمیر میں شرک کتنا ہے، ظلم کس تناسب سے ہے، تعیش عیاشی کس تناسب سے ہے، جہالت کس تناسب سے ہے، غفلت کس تناسب سے ہے۔ کوئی ایسی لیبارٹری ایجاد نہیں ہو سکی کہ وہ تناسب بتائے، کوئی ایسا کیمیائی عمل نہیں ہے کہ وہ تناسب بتائے۔ مذہب اور تہذیب کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ غیر اسلامی تہذیب سے اجتناب جو بندہ کرتا ہے نا، وہ آٹومیٹکلی اسلامی تہذیب کی طرف میلان رکھنے لگتا ہے، یہ اس کا آٹومیٹک اثر ہے، خود بخود اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ اور اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب سے یکسانیت سب سے پہلے حق اور باطل میں ظاہری فرق کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک مسلمان ہے اسی تہذیب کا شکار ہے، اور ایک عیسائی یہودی وہ بھی اسی تہذیب کا شکار ہے، تو ظاہری فرق تو ختم ہو گیا نا۔ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اور اس ابتدا کو ہمارے مسلمان بھی بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ آپ لباس کے معاملے میں دیکھ لیں، کیا ہمیں دلائل سے قطع نظر، آج یہ میں کوئی لباس پہ دلائل نہیں دینے لگا ہوں، لیکن چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ جو بندہ مذہب کی طرف رجحان ہوتا ہے، اسلام کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے، تو چھوٹی سی بات بتائیں، صرف میں آپ کو ایک جھلک دکھا رہا ہوں، دلیل نہیں دے رہا، جھلک دکھا رہا ہوں۔ جس کے مذہب کی طرف رجحان بڑھتا ہے وہ پینٹ کوٹ ٹائی لگا کے میدان میں آنے لگتا ہے کہ نہیں شلوار قمیض میں آنے لگتا ہے؟ وہ داڑھی مون کے آنے لگتا ہے کہ نہیں اس کے چہرے پر سنت رسول آ جاتی ہے؟ اس کا ظاہر بدلتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اگر ایک مولوی کے اندر شیطانی جراثیم آ جائیں، یا وہ باہر کی دنیا سے مرعوب ہو جائے، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ مولوی ہوتے ہوئے تبدیل ہو جاتا ہے، وہ پھر دلیلیں دینے لگتا ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ ایک عامی بندے کو دیکھ لیں، وہ ناچتے تھرکتے 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 پورا ملا بن جاتا ہے، جنید جمشید کو دیکھ لیں۔ اور ایک کوئی ایسا بگڑے ہوئے مولوی کو دیکھ لیں، وہ یہاں سے چلتے 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 پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے فیس بک پہ آ کے تصویریں بھی دیتا ہے، جو میرے ساتھ دلیل کا مقابلہ کر لو۔ میں صرف آپ کو ظاہری فرق بتا رہا ہوں کہ تہذیبیں اپنا کتنا اثر رکھتی ہیں۔
غیر اسلامی تہذیب سے مشابہت سب سے پہلے ظاہری فرق کو ختم کر دیتی ہے حق اور باطل کے درمیان، اور دوسرے نمبر پر اسلام کی انفرادیت جو اس کی اپنا ایک الگ تشخص آئیڈینٹی ہے اسے ختم کر دیتی ہے، اور تیسرے نمبر پر اگر وہ مشابہت بڑھتے بڑھتے فکر و نظر تک پہنچ جائے عمل سے تو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بندہ جب کسی تہذیب کو اپناتا ہے نا تو اس تہذیب کی خرابیاں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، پھر اسے وہ اس کے اندر جو خرابی ہیں کمزوری ہیں اسے وہ نظر نہیں آتی، اگر اسے تھوڑی بہت نظر آ رہی ہیں وہ برداشت کر رہا ہے، اس کی نسل کو نظر نہیں آتی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ابھی بھی نمازی بنے ہیں لیکن آپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے، آپ کہتے ہیں یار میرے والدین نے مجھ پر محنت نہیں کی لیکن میرے بچے نہ بگڑیں۔ آپ کا 4-5 سال کا بچہ ہوتا ہے، آپ انگلی پکڑ کے اسے مسجد میں لاتے ہیں، آپ اس کا ذہن دیکھ لیں، وہ آپ سے مضبوط ہو کے آگے نکل جاتا ہے۔ لیکن ایک بچپن کا نمازی ہے، وہ بڑا ہو کے اپنے بچوں کو مسجد کا رخ نہیں دکھاتا، اس کے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ کسی تہذیب کو اپنانے سے جو خرابی ہیں نا کمزوریاں اوجھل ہو جاتی ہیں، میلان اس تہذیب کی طرف بڑھنے لگتا ہے یہاں تک کہ بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تہذیب کی جو یکسانیت ہے، مطابقت ہے، ہم رنگی ہے، مشابہت ہے، اگر یہ ظاہر تک محدود ہوتی تو شاید اسلامی تعلیمات اس قدر بے لچک نہ ہوتی اس حوالے سے، لیکن تہذیبی جو یکسانیت ہے، یک رنگی ہے، وہ ظاہر تک محدود نہیں ہوتی، وہ دل تک کو گندا کر دیتی ہے، باطن تک لامحدود ہو جاتی ہے، وہ دل تک کو پکڑ لیتی ہے، اور دل ہی تو اصلاح اور فساد کا مرکز ہے۔ انبیاء کی محنت کا مرکز دماغ سے بڑھ کر کہیں دل رہا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، لوگو آگاہ رہو جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ رہو یہ وہ دل ہے، دل۔ تہذیبی یکسانیت ظاہر کو آلودہ کرتے ہوئے باطن تک کو گندا کر دیتی ہے۔ جب ایک تہذیب ظاہر کو بھی پکڑ لے باطن کو بھی پکڑ لے تو اسلام کی جگہ رہی اس کے اندر۔ ایک نیام میں 2 تلواریں تو نہیں آ سکتی نا بھائی۔ آپ اگر بالفرض دال بھی کھا کے سیر ہو جائیں تو اب آپ کے سامنے روسٹ آئے گا، مچھلی آئے گی، آپ کھا سکیں گے؟ کوئی بہت ہی حریص ہوگا کھا کے الٹیاں کرے گا اور کچھ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر اسلام کے مقابلے میں کوئی اور تہذیب، جبکہ تمام کیا کہتے ہیں مذاہب تبدیل ہو چکے ہیں، محرف ہو چکے ہیں، باطل ہیں، ان کی تہذیبیں ان کے مذہب سے ملی ہوئی ہیں، اور اسلام دنیا کی آخری صداقت ہے، زندہ کامل اور مکمل دین ہے، دستور حیات ہے، اس کے شد مد تک محفوظ ہیں۔ اسلام وقت کی مانگ ہے، زمانے کا تقاضا ہے، پاکیزہ روحوں کی غذا ہے، ہر درد کی دوا ہے، تو پھر کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی تعلیمات اس حوالے سے اس قدر بے غبار ہیں کہ مسلمان رہتے ہوئے کسی اور تہذیب کو اپناتا ہے تو پھر یہ اس کی عقل کا قصور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چند اوراق ملے تورات کے، اور اس کے اندر بڑی اچھی نصیحتیں لکھی ہوئی تھی۔ وہ اوراق اٹھا کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور پڑھنے لگے، یا رسول اللہ دیکھیں کتنی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور حضور کی طرف ان کی نظر نہیں گئی، وہ تورات کے کیا کہتے ہیں عبارت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی جلال سے سرخ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے توجہ دلائی، عمر کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر فوراً پیچھے ہٹ گئے، کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔
اللہ کے نبی کا غصہ اترا، فرمایا عمر تم میرے سامنے تورات پڑھتے ہو، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری ہی پیروی کرنی ہوتی۔ اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کتنی بے غبار ہیں، وہ تورات کے اندر کوئی غلط بات نہیں پڑھ رہے تھے، صحیح بات پڑھ رہے تھے، اس کے باوجود حضور کو یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ کیوں؟ قرآن نے تمام آسمانی کتابوں سے اب بے نیاز کر دیا۔ اگر کوئی اس کی اچھی بات کی طرف جائے گا تو اس کے اندر بری باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ تورات اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں ہے، وہ اچھی باتیں پڑھتے پڑھتے بری بات کی طرف چلا جائے گا۔ اسلام نے جانے ہی نہیں دیا اپنے پیروکاروں کو ادھر، اسلام نے اتنا مستغنی اور غنی کر دیا اپنے متبعین اور پیروکاروں کو۔ کس قدر واضح ہے اسلامی تعلیمات اس حوالے سے، لا الہ الا اللہ۔ پھر آج جو یہود و ہنود کی تہذیبی یلغار ہے، اس حوالے سے تو اس کو سمجھنا اور آسان ہو گیا ہے، کس قدر تہذیبی یلغار ہے۔ وہ بدکاری تک کو فروغ دیتے ہیں تو ہم نظر بند کر کے اس کو بھی اپنانے لگتے ہیں۔ اسی ویلنٹائن ڈے کو آپ دیکھ لیں، ایک پادری کو سزائے موت ہوئی تھی عشق ناحق میں، اس کی یاد میں ویلنٹائن ڈے، اور یہاں ناولی پھول پیش کی جاتے ہیں، مسلمان لڑکے لڑکی ہیں ایک دوسرے کو۔ یعنی جو تہوار بدکاری کی علامت ہیں وہ بھی مسلمان منا رہا ہے۔ کتنے اندھے ہو چکے ہیں ہم۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو تو آج کے دور میں سمجھنا اور آسان ہو گیا ہے، لیکن جس پر چربی چڑھ جائے تو اس کا کوئی پھر علاج نہیں ہے۔ کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، خطبہ حجۃ الوداع میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، سن لو جاہلیت کی تمام رسومات، تمام چیزیں میرے دونوں قدموں کے تلے رون دی جا چکی ہیں۔ آج اللہ کے نبی جن چیزوں کو روننے تشریف لائے تھے، آج امت اسی میں گرفتار ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہاں جائیں ہم؟ آخری ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ آخری ایمان بالرسول کا مطلب کیا ہے؟ آخر کامل دین کا مطلب کیا ہے؟ دین مکمل ہو چکا، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہیں اور دیکھتے کیوں ہیں؟ حضرات محترم، وقت بہت کم ہے۔ بات یہ ہے، مومن کے ایمان کو آزمائشیں گھیرتی رہتی ہیں، اور آزمائش کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی، کبھی ایک شکل کبھی دوسری شکل۔ پھر یہ آزمائشیں ویری کرتی ہیں، مختلف لوگوں کے حوالے سے مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں۔ غریب کی اپنی آزمائش ہے، امیر کی اپنی آزمائش ہے، بے اختیار کے لیے اپنی آزمائش ہے، با اختیار اور با اقتدار کی اپنی آزمائش ہے۔ فرد کی اپنی آزمائشیں، مجموعی طور پر معاشرے کی اپنی آزمائش ہے، اور آزمائشیں بدلتی رہتی ہیں۔ جاہلیت میں کتنی بڑی آزمائش تھی، اولاد تک کو دفن کر دیتے تھے زندہ۔ آسان ہے؟ آپ آج سوچ کے بھی آپ کانپ اٹھتے ہیں کس طرح کوئی شخص اپنی بچی کو دفن کرتا تھا۔ لیکن اگر وہی بندہ جو اپنی بچی کو دفن کرتا تھا آج اگر قبر سے زندہ ہو جائے اور وہ مسلمان ماں باپ کو دیکھنے لگے، جو ماں باپ اپنی بچیوں کو اپنے سامنے ننگ بڑنگ دیکھتے ہیں، سمجھ آئی؟ وہی غم سے دوبارہ مر جائے گا۔ وہی بندہ جو اپنی بچی کو زندہ غور کرتا ہے وہ ہمیں دیکھ کے مر جائے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں کتنا عجیب لگتا ہے کہ وہ اتنے ظالم تھے، اتنے سنگ دل تھے کہ اپنی بچی کو زندہ درگور کرتے تھے۔ آج وہی زندہ ہو جائے، کہے گا محمد رسول اللہ کے ماننے والے اتنے بے حیا ہو چکے ہیں، ان کے سامنے ان کی بچی کس طرح لباس میں بھی بے لباس ہے، وہ تو وہی دوبارہ اس پہ موت آ جائے گی۔ یہی آزمائشوں کی صورتیں، اس وقت آزمائش کی وہ صورت تھی، آج آزمائش کی یہ صورت ہے۔ اور آج آزمائش کی صورتیں آج کے تہوار ہیں، آج کے غیر مسلموں کی تقریبات ہیں جن پر مذہب کی چھاپ لگی ہوئی ہے، تہذیبی غلبے کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ صبغت اللہ کا آخر مطلب کیا ہے؟ صبغت اللہ، ارے ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا ہے۔
اس میں مذہب بھی ہے، تہذیب بھی ہے، کلچر بھی ہے، ثقافت بھی ہے، تمدن بھی ہے. ارے ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. ہم اسی کے اطاعت گزار ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آخر لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ کتنی کیسی تلوار ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا. حضرت پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے. میں بچہ تھا، میں نے رائیونڈ میں ان کا یہ بیان سنا تھا غالباً. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. یہ لا کی تلوار ایسی تیز ہے، ہر ایک کو گرا دیتی ہے. لا الہ کا تقاضا ہے کہ ہم تمام مذاہب کو چھوڑ کے، تمام ادیان کو چھوڑ کے، تمام کلچرز کو چھوڑ کے، دنیا کی تمام ثقافتوں کو چھوڑ کے، دنیا کی تمام رویوں کو چھوڑ کے، دنیا کی تمام سرگرمیوں کو چھوڑ کے گردن کہاں جھکا دیں؟ الا اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا. اسلام کی ان تعلیمات پہ بہت سے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، جو مغرب سے مرعوب ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، ان کو حیرت ہونے لگتی ہے. لیکن یہ بیچارے نادان لوگ مذہب کی متعین حدود سے، اس کے لمٹ سے، اس کی روح سے، اس کی اسپرٹ سے ناواقف ہوتے ہیں، بلکہ نابلد ہوتے ہیں، بلکہ بیزار ہوتے ہیں. وہ خود بے یقینی کا شکار ہوتے ہیں. وہ اپنی بے یقینی کو رواداری کہتے ہیں. آج دنیا کے تمام مذاہب بے یقینی کے شکار ہیں. ان کے پاس کوئی سورس ہی نہیں، سرچشمہ ہی نہیں ہے. اپنی ان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں. وہ بڑھتے بڑھتے جب وہ معاشرے پر اثر انداز ہو جاتی ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں آ کے وہ قانون بن جاتا. اسلام کے علاوہ مجھے ایک مذہب بتائیں جن کے قانون کا کوئی سورس نفسانی خواہش کے علاوہ کچھ اور ہو. یہ اسلام ہے جس کا سورس قرآن و سنت ہے. آپ یورپ میں دیکھ لیں، یہ تو آپ کی فیلڈ ہے. ایک بندہ کام کرتا، اکوڑ لگتا، 2 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، 4 کرتے ہیں. معاشرے کی آدھی آبادی کرتی. جب آدھی آبادی سے زیادہ کرتی ہے وہ رواج ہو جاتا ہے. وہ رواج پارلیمنٹ میں جب پہنچتا ہے تو مقننہ اس کو قانون بنا دیتی ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہم کتاب و سنت کے پابند ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہم اللہ کی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتے. مومن کے ایمان پر یہ آزمائش ہے. حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کو. وہ اپنی بے یقینی کو رواداری کہتے ہیں. ان کی یہی مذہب بیزار رواداری دین برحق کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. اسی رواداری کی وجہ سے وہ شراب پہ پابندی بھی نہیں لگانے، بلکہ وہ تو اپنے لیے شراب کی پابندی نہیں لگاتے ہیں، غیر مسلموں کا سہارا لے کر شراب کی پابندی نہیں لگاتے ہیں. کس قدر بے یقینی کی کیفیت کا وہ شکار ہوتے ہیں. اس بے یقینی کی کیفیت کو وہ رواداری کہتے ہیں. مذہب اور تہذیب علیحدہ نہیں ہے، ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. شروع سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو. یہاں تک کہ آج اہل کفر کا سیاسی غلبہ ہے. ہم عیسوی سال، عیسوی مہینے، عیسوی دن، انگریزی سال، انگریزی مہینے استعمال کرتے ہیں نا. اب وقت کم ہے، میں کیا بتاؤں. جائیں آپ ان 12 مہینوں کو دیکھ لیں، ہفتے کے 7 دنوں کو دیکھ لیں جو انگریزی میں نام ہے. یہ نام بھی رومی، یونانی، عیسائی عقائد سے خالی نہیں ہے. ان کے پس منظر میں عقائد ہیں. ہم مجبور ہیں ان کو استعمال کرنے پر. جب ہمارا سیاسی غلبہ تھا تو پھر ہجرت، سن ہجرت ہم کیا کہتے ہیں لکھا کرتے تھے. آج ہماری سیاسی مغلوبیت کا دور ہے. یہ نام بھی عقائد سے خالی نہیں ہے. کوئی ہندو تہوار ایک بھی ایسا نہیں ہے جو مذہبی عقیدے سے خالی ہو. رومی، یونانی، یہودی، عیسائی اور ہندوؤں کے تقریباً تمام تہوار، ان کا تعلق عقائد، مذہب سے ہے، عقیدے سے ہے. اور یہ غیر مذہبی تہوار ہیں، ان کے پیچھے بدعقیدگی ہوتی ہے، کم از کم بدعملی ہوتی ہے، کم از کم بدعملی ہوتی ہے. ان تہواروں میں جا کر آپ جب ہر قسم کی اچھل کود کریں گے تو آپ کو اس کے مقابلے میں اسلامی تہوار، نماز، روزہ، عبادت، عید، یہ تو آپ کو خشک نظر آئے گا نا بھائی. پھر آپ کو مزہ کہاں آئے گا؟ جب آپ ایک تہذیب سے سیر ہو جائیں گے دوسری تہذیب کو، آپ کو مزہ کہاں آئے گا؟
اور نبی علیہ السلام کی حدیث یاد رکھیں حضرات محترم، الطبائع سراقہ، طبیعتیں چور ہوتی ہیں، چور. یہ اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، غور سے سنیے، آخری 3-4-5 منٹ آپ سے لے رہا ہوں. الطبائع سراقہ، طبیعتیں چور ہوتی ہیں. یہ عادات کو، دوسروں کی عادات کو، رویے کو، افکار کو، اخلاق کو اچک لیتی ہیں. آپ دیکھیں وہ یہودی عیسائی جو اہل اسلام کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا کفر ہلکا ہو جاتا ہے. اور وہ مسلمان دیکھ لیں جن کے ہر وقت روابط یہود و نصارہ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا اسلام ہلکا ہو جاتا ہے. طبیعتیں چور ہیں، اثر کو قبول کرتے ہیں. جن کو ادھر ادھر کی زیارات کا شوق ہوتا ہے، ان کو حرمین کی زیارت کا شوق نکل جاتا ہے. جو اپنی ساری وزڈم یونان کے اور یورپ کے جدید فلسفے اور یونان کے قدیم فلسفے میں اپنی وزڈم کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، ان کو ایمان میں پھر وزڈم نظر نہیں آتی ہے. پھر وہ ایمان سے وزڈم کو سرچ نہیں کرتے، تلاش نہیں کرتے. جن کا دل تاریخ میں لگتا ہے، ناولوں میں لگتا ہے، ڈراموں میں لگتا ہے، قصے کہانیوں میں لگتا ہے، ان کا دل سیرت النبی میں نہیں لگتا. ان کا دل حدیث کی کتاب میں نہیں لگتا، ان کا دل تفسیر کی کتاب میں نہیں لگتا. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، انہیں تو سورہ اخلاص نہیں آتی. دعا قنوت تو خیر بہت بڑا پل صراط ہے، نماز جنازہ تو خیر بہت بڑا پل صراط ہے. حضرات محترم، اسلام کوئی کھردرا مذہب نہیں ہے. اسلام حقیقت پر مبنی دین برحق ہے. اس میں لچک بھی ہے، یہ بے لچک بھی ہے. یہ اسلام طے کرتا ہے کہاں لچک رکھنی ہے، کہاں لچک نہیں رکھنی. عقائد میں کوئی لچک نہیں ہے، فروعی اعمال میں لچک ہے. ہمارے نماز کے مختلف طریقے ہیں، کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے. بعض امام مالک کے بعض پیروکار تو ہاتھ چھوڑ بھی دیتے ہیں. کوئی آمین زور سے کہتا ہے، کوئی آرام سے کہتا ہے، کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی صرف ایک ہی دفعہ رفع دین کرتا، کوئی اٹھتے بیٹھتے رفع دین کرتا. ان معاملات میں لچک ہے. بالکل اسی طرح آپ دیکھ لیں حدود ہے، حدود کی سزاؤں میں کوئی لچک نہیں ہے. حدود کی سزا دنیا کا کوئی قاضی کم یا زیادہ نہیں کر سکتا، اسے اختیار ہی نہیں ہے. دنیا کی کوئی ریاست حد کی سزا کو کم زیادہ نہیں کر سکتی، اسے اختیار نہیں ہے. لیکن تعزیراتی سزائیں ریاست کی ثوابدید پر ہیں، قاضی کی ثوابدید پر ہیں، یا دونوں کی ثوابدید پر ہیں. جیسے طے کریں. قاضی کو اختیار ہوتا ہے، ریاست کو اختیار ہوتا ہے، یا ریاست قاضی دونوں اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں. اسلام اجازت دیتا. بالکل اسی طرح تہذیب، وہ تہذیبی سرگرمیاں جو چھاپ نظر آتی ہے، جو تہذیبی غلبے کی علامت ہوتی ہے، اسلام اس میں آپ کو شرکت کی اجازت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہاں، وہ سرگرمی جس کا تعلق صرف خوشی سے ہے، مذہبی تہوار سے نہیں ہے، اور غیر مسلموں کے تہذیبی غلبے سے نہیں ہے، آپ دل جوئی کے لیے دعوت و تبلیغ کی نیت سے ان کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں، تو اسلام اپریشیٹ کرتا، آپ کو روکتا نہیں ہے. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، آپ اس خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے. وجہ، اس ولادت کے ساتھ ان کا مذہبی عقیدہ جوڑا ہوا ہے کہ اللہ نے بیٹا جانا، اللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہیں شریک ہو سکتے ہم اس کے کسی تقریب میں، ورنہ پھر ہماری زبان سلپ ہو جائے گی کہ یہ ملک عیسائیوں نے بنایا تھا. یہ سلپ ایسے ہی ہوتی ہے. یہ ہوتی ہی نحوستیں، یہ ہوتی ہی بے برکتیاں. اسلام آپ کو ویسے نہیں روکتا. اب آگے جی، کسی آپ کا نیبر میں سے، آپ کا کوئی آفس بوائے ہے یا کوئی اور ہے، کوئی آپ کا ملنے والا عیسائی ہے، اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ ولادت کی خوشی اپنے گھر میں منا رہا ہے، اور کوئی غیر شرعی کام بھی نہیں، جسٹ ایک خوشی، آپ جا کے شریک ہو جائیں. اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، بلکہ اسلام آپ کو ترغیب دیتا ہے، جاؤ کوئی تحفہ دے آؤ، اس کا دل اسلام کے قریب ہو جائے گا. کیا کتنا واضح بے غبار اسلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہ جانے نہیں دیتا. ایک عام عیسائی پیدا ہو جائے تو اس کی ولادت پہ آپ کو جانے کی اجازت کیوں؟ اس کے پیچھے پورا ایک اصول ہے. میں نے شاید سنا یا نہیں سنا، یا سننے میں غلطی ہوئی، بعض کہتے ہیں جی صرف مذہبی تہواروں میں نہ جائے، غیر مذہبی تہواروں میں جا سکتے ہیں. نہ 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 نہ، یہ کوئی تقسیم نہیں ہے.
مذہبی تہواروں میں نہیں جا سکتے، ان غیر مذہبی تہواروں میں بھی نہیں جا سکتے جہاں تہذیب کی چھاپ اور غلبے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ ایک تہوار ہے، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، لیکن وہ تہذیب کے غلبے کی چھاپ ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ تہذیب ڈومیننٹ ہے، آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ وہاں مغلوب نظر آئیں گے، آپ ان کے غلبے کو اوپر کر رہے ہیں۔ من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جماعت کو بڑھا دیتا ہے کیمیت میں، کیفیت میں، وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ آپ کو اجازت نہیں ہے، اس لیے فتوی بھی سوچ سمجھ کے دینے چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اسلام میں اتنی لچک ہے، وہ آپ کو کہیں جانے کی اجازت دیتا ہے تو اس کے پیچھے اصول ہے، نہیں دیتا تو اس کے پیچھے اصول ہے۔ بلکہ بھائی اسلام تو مسلمانوں کے بھی تہواروں میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، ہم عیسائیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بہت ہو گئی عیسائیوں کی، اب مسلمانوں کی 1-2 منٹ سن لیں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ اسلام تو مسلمانوں کی بھی کچھ تقریبات میں جانے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمانوں کی وہ تقریبات جو غیر اسلامی ہیں نہیں دیتا آپ کو اجازت۔ آج رات بھی ایک پروگرام تھا میرا لاہور رنگ کے اوپر، انشاءاللہ میں شیئر کروں گا اپنے یوٹیوب چینل سے اس کو۔ حیران ہو جاتا بندہ مسلمان کہتے ہوئے، ایسے کیا کہتا ہے، ٹکراؤ کرتے ہیں نظریاتی حوالے سے، باقاعدہ اس پر بحث کرنے لگ گئے، جہیز پہ بات تھی اس پر بحث کرنے لگے، عورت کا آدھا حصہ کیوں ہے، عجیب عجیب۔ آپ حیران ہو جائیں گے، پھر آپ کو قدر آئے گی اسلام کی غیر سے روکتا ہے تو کیوں روکتا ہے، تاکہ آپ میرے اور آپ کے دل پر زنگ نہ لگے۔ میں نے صاف کہا اسلام میں کوئی شادی نہیں ہے، اسلام میں شادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نہ کیا کریں شادی، لیکن مجھے گالی بھی نہ دیں، اسلام میں صرف نکاح ہے۔ کیا ہے؟ صرف نکاح ہے، شادی نہیں ہے۔ جب شادی کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، دنیا جہاں کی ساری ہندوانہ، سکھوں کی، ہندوؤں کی، غیر مسلموں کی رسومات آپ کے ذہن میں آتی ہیں۔ نہیں آتا تو نکاح کا مقدس رشتہ آپ کا ذہن میں نہیں آتا، کہ جو قبول و ایجاب کا کی جو کیا کہتے ہیں وہ ایک تھوڑا چند لمحوں کے لیے جو ہوتا ہے وہ نہیں آتا، باقی سب کچھ آتا ہے۔ جب نکاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کوئی رسم آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ کتنی برکت ہے نکاح کا۔ اس کو سول دیوانی معاہدہ بھی نہ کہا، یہ کوئی سول کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ کوئی دیوانی معاہدہ نہیں ہے، یہ کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے۔ یہ سوشل کانٹریکٹ، سول کانٹریکٹ، دیوانی معاہدے یہ تو اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک دونوں پارٹیاں راضی رہیں۔ دونوں پارٹیاں اگر اپنے کیا کہتے ہیں خوش اسلوبی سے ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتے ہیں۔ ارے نکاح کا معاہدہ دائمی نیت سے ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کی اجازت کسی کو، ہاں حالات ایسے فطرتی طور پہ پیدا ہو جائیں تو پھر اسلام کہیں جا کے آپ کو اجازت دیتا ہے، اس کی تفصیلات ہیں۔ اس معاہدے کا نام اسلام نے نکاح رکھا ہے، اس کو سول کانٹریکٹ نہ کہا کرے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اسلام تو مسلمانوں کی تقریبات میں بھی آپ کو جانے نہیں دیتا جو غیر اسلامی ہوتی ہیں، یہ تیل، یہ ماندو مایوں، یہ پتہ نہیں کیا کیا، اور یہ خواتین کو زیادہ پتا ہو ان چیزوں، اب تو مردوں کو بھی بہت کچھ پتا ہوتا ہے، کیوں مرد تو میاں کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ شادی کی تقریبات میں دیکھیں کیسے زرق برق لباسوں میں عورتیں آئی ہوتی ہیں، من بیچارہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے دونوں کاندھے ایسے ہی جھکے ہوتے ہیں، بڑا ترس والا ہوتا ہے۔ یہ ترس والا نہیں، یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے، یہ اپنے گھر والوں کو کنٹرول نہیں کرتا۔ ایسی زرق برق لباسوں میں عورتیں پھر رہی ہوتی ہیں، دن دنا کے، سینت تان کے، اسی گھر کے مرد کو دیکھو تو ایسے وہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ ذرا، ہم تو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، دیکھتے نہیں عورتوں کو، اللہ کا شکر ہے سامنے آتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، بالکل غلط ہے یہ۔ ان تمام چیزوں سے رکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام کی تہذیب و تمدن کو اپنا۔ اسلام کی تہذیب کتنی پیاری ہے، 2 بول ہیں، ایجاب و قلوب، وہ بھی مسجد کے اندر، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس جاؤ اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ دے دو، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اسلام صرف عیسائیوں کی تقریبات سے نہیں روکتا، مسلمانوں کی بھی غیر اسلامی تقریبات سے روکتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ الرحمن کی عبادت، رحمان کی جو بندے ہیں ان کی خصوصیات یہ ہیں، وہ غیر شرعی مجلسوں میں نہیں جاتے، اچانک گزر ہو تو بڑے اکرام سے ایسے گزرتے ہیں جیسے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے بندہ ایک سنجیدگی، وقار اور متانت سے گزرتا ہے۔ لیکن ہم نے دونوں کشتیوں پہ ہم سوار ہیں، ہم کہتے ہیں کعبے کا حج بھی کریں لیکن گنگا کا اشنان بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اشنان بھی، اس طرح ہے نا شعر، حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب